علی گڑھ پروفیسر لائٹر نوٹ پہ کوئی انسیڈنس ہے کہ آج قاضی صاحب جا رہے ہیں اور اسی ٹائم پہ میاں صاحب بھی باہر جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے آئینی ترامیم اور اہم معاملات تھے اور میاں صاحب نے بھی باہر جانا تھا. ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں, کئی حوالے سے ان کی ذاتی مصروفیات دکھی بھی ہیں اور ظاہر ہے ملک کے لیے بھی وہ مختلف انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں چائنا بھی گئے اور بھی گئے, تو وہ تو کوئی تعجب والی بات نہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کا تو ایک ہی کام ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے ہوں, ہماری مرضی کا جج ہو, ہماری مرضی کی ترامیم ہو. کل تک تو یہ جس مولانا صاحب کو گالیاں دیا کرتے تھے, پھر انہوں نے جس طرح سے اس کی چوکھٹ کے اوپر اور دروازے کے اوپر چکر لگائے, اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ فائنلی انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے, جس پارلیمانی کمیٹی میں یہ خود بیٹھے بھی رہے قومی اسمبلی کے اندر, اس میں بھی انہوں نے اپنی کوئی انپٹ نہیں دی, اور جناب ادھر سے مطلب ہے کہ بیٹھ کے صرف باتیں سنی اور اپنی کوئی تجاویز جو تھی وہ اس کے اندر ایڈ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان ججز کو اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے دے. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور جناب ہمارے فیصلے جو ہے عدالتوں کے ذریعے نواز شریف کو فارغ کر دیا جائے گا اور یہ کچھ ہو جائے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں, یہ زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں. جب بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ میرے بندے تو بھیجے جاتے ہیں, آج یہ کہتے ہیں کہ جناب آئیں ووٹ کو عزت دو کے لیے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں. بھائی وہ ووٹ کو عزت دو نہیں, وہ تو اقتدار کو عزت دو کر آگے لاپ رہے ہیں. کے پی کے حکومت کے ذریعے حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہوتے ہیں, ہر وقت ملک میں اندر انتشار اور انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کو, ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان ترامیم نے کسی حد تک ان کے جو خواب تھے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا, آج پاکستان ڈیفالٹ سے بھی بچ گیا. اب جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی ریکارڈ قائم کر رہی ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کم ہوئی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام چیزیں 100% درست ہوگی, لیکن ہم بہتری کے راستے کے اوپر چل پڑے. ان آئینی ترامیم کے بعد اس فاشزم کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور رکاوٹ اب بنی ہے. اب ملک کم از کم سیدھے دھارے کی طرف امید ہے کہ کچھ قدم انشاءاللہ چل پڑے گا اور حالات چلے ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ریاست صاحب. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سسٹین کر پائے گی, تو 27ویں کی بات ہو رہی ہے, پاکستان صاحب کا موقف ہے وہ جائیں گے. میری ذاتی رائے میں جس طرح سے اس کو کیا گیا ہے اور جس طرح کی وہ لیجسلیشن ہے اس کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں, بہت سارے آرٹیکل ہیں جس سے وہ متصادم ہے اور اس کو چیلنج کر دیا گیا. اور میری ذاتی رائے میں چونکہ یہ ساری کی ساری ود میلا فائڈی تھی اور بالکل پرسن اسپیسیفک تھی اور بہت ساری اس کے اندر ایسے انوملیز ہیں, لیکن اب تو پرسن اسپیسیفک نہیں رہی ہیں. دیکھیں وہ مقصد دیکھیں نا, جو انہوں نے 25 جو تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اگر آپ کو یہ فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک تھی, فار دا انسٹیٹیوشن تھا, فار دا کنٹری تھا, تو کیا قیامت آ جاتی ہے, آپ 2 دن بعد بھی کر سکتے تھے نا. تو یہ تو اب ثابت ہو گیا. اور پھر ہمارے ایک لیڈر, سیاسی لیڈر کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ اگر قاضی صاحب نہ ہوتے تو یہ لیجسلیشن ہم نہ کر پاتے. تو یہ اس پہ آپ نے مور ثبت کر دیے اس میلا فائڈی کے اوپر جس کے اوپر ہم چیخ رہے تھے, ہم چلا رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لیجسلیشن جو ہونے جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یا ان کا حلیہ بگاڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جو فیڈریشن کی علامت تھی اس فیڈریشن کو نقصان پہنچایا جا رہا, ہم اس پہ یہ کہتے رہے. اب اگر آپ دیکھیں ان کا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ 1 سال نہیں چلا. نظامی صاحب آپ کو آرڈیننس لانا پڑا, اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کو بھی یہ امینڈ کرنے کے لیے دوبارہ سے لیجسلیشن کریں گے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس لیجسلیشن کے اندر جو 26ویں ترمیم ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی انوملیز ہیں جس کو دوبارہ سے لیجسلیشن کریں گے, اور ان ایڈ آن کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ایجنڈا بھی ان کا ریمیننگ ہے اس کے لیے بھی یہ کریں گے. اور میں ایڈوانس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری میلا فائڈی پہ مبنی پہلی بھی تھی, آئندہ آنے والی بھی ہیں, اور آج بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو یہ منور کریں گے جسٹ ٹو بلاک دی وے اینڈ دی پیسج آف سم ون ان دا سپریم کورٹ اور سم ادر انسٹیٹیوشنز.